السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان اسپیشل کورس کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ اور یہ خوش آمدید ہم آپ کو نبی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق انہی کی طرف سے کہتے ہیں۔ اور میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شرعیہ آن لائن کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کلاس کا حق یہی ہے کہ اس کلاس میں پڑھی جانے والی دعائیں یا اذکار وغیرہ یہ آپ زبانی یاد کریں اور اس کو اپنی عملی روٹین میں شامل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔ پھر مزید ہم دیکھتے ہیں، چونکہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہم اپنے ہر سبق میں ایک آیت یا ایک حدیث روزوں کے حوالے سے رکھیں گے تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ روزوں کے احکام بھی معلوم ہوتے رہیں اور اس مہینے کا بھی ہم حق ادا کر سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی حدیث میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا حکم ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من هاهنا وادبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ کیا معنی مفہوم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اقبل اللیل من هاهنا، جب رات چھا جائے، رات ہو جائے، وادبر النهار من هاهنا، اور دن چلا جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو روزے دار کو افطاری کر لینی چاہیے۔ تو افطاری کر لے روزہ دار۔ کیا مطلب؟ ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے خیر و برکت میں رہیں گے، یعنی کہ جیسے ہی روزہ افطار کرنے کا وقت ہو جائے تو افطاری کرنی ہے، ٹھیک ہے، افطاری کو لیٹ نہیں کرنا۔ تو پھر کچھ پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی سفر کرنا ہے کسی نے، تو جہاں سے اس نے سفر شروع کیا ہے نا، اگر وہاں پر کچھ ٹائم رہ گیا ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے افطاری کا، لیکن پھر اس نے سفر شروع کر لیا اور وہ ایسی جگہ پہنچ گیا ہے جہاں پر افطاری میں وقت ابھی زیادہ ہے، تو وہ اسی وقت کے مطابق افطاری کرے گا جہاں وہ پہنچ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم اپنی افطاری کا وقت وہی دیکھیں گے، وہیں کا دیکھیں گے جہاں ہم اس وقت موجود ہوں گے۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ابھی ہماری فلاں جگہ جہاں پر ہم تھے وہاں اتنا سا ٹائم رہ گیا تھا تو ہم نے وہاں کے مطابق روزہ رکھا تھا تو افطاری بھی کر لیتے ہیں، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا ہو اگر 15 منٹ باقی ہیں افطاری کرنے میں اور آپ کا جہاز کا سفر ہے اور آپ نے جہاز میں سفر کیا تو جہاز بلندی پر وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ابھی وہاں 1 گھنٹہ باقی ہے سورج غروب ہونے میں، تو آپ 15 منٹ بعد افطاری نہیں کریں گے بلکہ وہاں کے سورج غروب ہونے کا انتظار کریں گے۔ مطلب وہی آسان بات یہی ہے کہ روزہ دار جس وقت افطاری کے وقت جہاں موجود ہے نا، وہ وہیں کا خیال رکھ کے اپنا روزہ افطار کرے گا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس حدیث کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کلاس کا مقصد، ہماری کلاس کریٹ کیوں کی گئی ہے؟ تو یہ اس لیے کی گئی ہے کہ اس کلاس میں ہم صبح شام کے اذکار پڑھیں، اپنی روزمرہ روٹین کی دعائیں سیکھیں۔ تو دیکھیں صبح شام اذکار کرنا کس قدر ضروری ہے۔ ویسے تو ہم مطلب پڑھ لیتے ہیں صبح کو دعائیں، شام کو دعائیں، پھر اس کے بعد سارا دن ہم دنیا میں مگن رہتے ہیں، لیکن ہم نے اگر صبح اور شام کے ذکر بھی نہ پڑھے تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ لیکن یہ ایک حدیث آپ کے سامنے ہے، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت. کیا فرمایا؟ مثل الذي يذكر ربه، ایسا شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال، والذی لا یذکر ربہ، اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی طرح ہے. یعنی کہ مثل الذی یذکر ربہ مثل الحی، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ جیسی ہے کہ جیسے وہ زندہ ہے، لیکن والذی لا یذکر ربہ مثل المیت، جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ جیسی ہے. کیوں؟ کیونکہ مردہ انسان ہی اللہ سے غافل ہو سکتا ہے نا، وہ تو ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے، ہر چیز سے، اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہو جاتا ہے، تو وہ ایک مردہ انسان ہوتا ہے، مردہ شخص ہوتا ہے. لیکن جو زندہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا. لیکن اگر زندہ ہونے کے باوجود کوئی اللہ کا ذکر بھول جائے، اللہ کو نہ یاد کرے، اللہ کو بھول جائے، تو اس کی مثال بھی پھر مرے ہوئے ہی کی طرح ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ذریعے اس کا دل زندہ رکھتے ہیں اور اسے شرح صدر عطا فرماتے ہیں. یعنی اس کے دل کو، اس کے سینے کو اسلام کی سمجھ کے لیے کھول دیتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، تبھی وہ دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. لیکن ایک شخص جو زندہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کا دل غافل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی غافل کر دیتے ہیں اپنے ذکر سے، اور پھر غافل دل میں اسلام کی بات نہیں پہنچ پاتی، پھر غافل دل کو شرح صدر حاصل نہیں ہوتا، پھر اسے دین کی سمجھ نہیں آتی. تو جسے دین کی سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیسے کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیسے کرے گا؟ نہیں کر پائے گا نا. جب اس کے دل میں ہی کچھ جائے گا نہیں تو کیسے وہ سمجھے گا؟ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کم از کم اتنا تو کریں کہ جو صبح کے اذکار ہیں وہ ہم صبح کے وقت پڑھیں، جو شام کے اذکار ہیں وہ ہم شام کے وقت میں پڑھیں، اور ان کو پڑھنے کا بھرپور حق ادا کریں، ان کو زبانی یاد کریں. ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ اگر دیکھ دیکھ کر پڑھتے رہیں گے نا تو آپ اپنے لیے تو پڑھ لیں گے لیکن آپ دوسروں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. جبکہ حدیث ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. اور پھر دوسری بات، بلکہ پہلی بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سورۃ البقرہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں ہی مومنین کی صفات بیان کی ہیں، تو ان میں سے ایک صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو پھر آپ وہ بھی رہ جائیں گے نا، وہ بھی خرچ نہیں کر پائیں گے اگر صرف آپ کتابیں کھول کھول کے یاد کریں گے، تو پھر آپ آگے نہیں پہنچا پائیں گے. جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیتن، مجھ سے ایک بھی بات سنو تو آگے پہنچاؤ. پھر آپ اس پہ بھی عمل کرنے والے نہیں ہوں گے. پھر امت محمدیہ، اس کی فضیلت کا معیار کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو. وہ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. تو خود سوچیں، پھر ہم جب تک دعائیں دیکھ دیکھ کر پڑھتے رہیں گے نا تو ظاہر ہے پھر ان چیزوں کا دوسروں کو بتانا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کو زبانی یاد ہوں گی تو آپ جہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ساتھیوں کو بتا سکتے ہیں. ہے نا فرق؟ پھر کتنا فرق آ گیا. دیکھیں حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اب قرآن سیکھنے سکھانے سے مراد کیا ہے؟ دیکھ دیکھ کر پڑھنا نہیں، بلکہ اس کی سمجھ حاصل کرنا. اور پھر قرآن سے مراد یہ نہیں کہ صرف قرآن کے الفاظ سکھا دیے، بلکہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس میں جو بھی احکام ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا،
تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر کرو صبح و شام، لیکن ہم نے اس کو نہیں سمجھا، اس کو نہیں اگر ہم نے عمل کیا تو پھر ہمارا قرآن پہ کیا عمل ہوا؟ ہم نے تو آسان سمجھ لیا نا کہ ہم دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوشش کریں جو آپ کو سبق دیا جاتا ہے اس کو یاد کریں انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ کل آپ سب کم از کم سبق نمبر 1 کی جتنی بھی دعائیں ہوں گی وہ آپ یاد کریں گے، اور انشاءاللہ ریکارڈ کر کے مجھے پرسنل بھیجیں گے زبانی یاد کر کے۔ تو دیکھ لیتے ہیں پھر آج ہمارے سبق میں کون سا ذکر شامل ہے۔ یہ دعا آپ کے سامنے ہے صبح و شام کے اذکار میں سے۔ اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ اس دعا کو عام طور پر سید الاستغفار کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، سید الاستغفار۔ اور اسی طرح جن کتابوں میں کلمے لکھے ہوتے ہیں نا، پہلا کلمہ دوسرا کلمہ، تو اس حساب سے یہ 5واں کلمہ بھی بنتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح اس دعا کو ایک بار پڑھ لے اور پھر اگر وہ شام سے پہلے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر وہ شام میں پڑھتا ہے ایک بار اور صبح سے پہلے پہلے فوت ہو جائے تو سیدھا جنتی ہے۔ اور ممکن ہے کہ ہم نے اپنی عادت جو دیکھ کر پڑھنے کی بنائی ہوئی ہے نا، تو بعض اوقات ایسا ہو کہ ہمیں یہ بھول جائیں، ہم لیٹ گئے ہیں یا ہم کچھ کر رہے ہیں، ہمیں بھول گیا ہے اس کو پڑھنا، تو دیکھیں پھر ہم کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے۔ زبانی یاد ہو تو جیسے ہی ہمارے ذہن میں ہم پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہماری یہ روٹین ہونی چاہیے۔ آپ ان کو زبانی یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی روٹین میں بہت زیادہ فرق دیکھیں گے، اپنے دن رات میں آپ سکون محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ایک بار ہم اس دعا کو پڑھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس میں اس کو تھوڑا سا صحیح کر لیتے ہیں، اس میں تھوڑا سا نا غلطی آ رہی ہے۔ اوہو، یہاں سے میں ذرا صحیح کرنا چاہ رہی تھی۔ چلو اب آپ مجھے بتائیں ہینڈ ریس کر کے ہو رہی ہے اسکرین شیئر آپ سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ جی، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ یہ ہمارے پاس دعا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا اور اس کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو ہم صبح شام 100 بار پڑھیں گے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لے، 100 بار پورا کر لے، اس کا اجر کیا ہے؟ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو ادا کر لے 100 بار، تو اس سے بڑھ کے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی اس دعا کو اس سے بھی زیادہ پڑھ لے۔ اتنی فضیلت ہے اس دعا کی۔ اور آپ پریشان نہ ہو، ہائی یہ 100 بار ہے، کیسے اس کو ہم پڑھیں گے 100 بار؟ تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس ایک ہی وقت میں اس کو 100 بار پورا کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس کو دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ کے اس کو 100 بار پورا کر لیں، اس کو کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں اور اس کی تعداد کو پورا کر لیں۔ لیکن اگر آپ صبح کے وقت ہی اس کو 100 بار پورا کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے دن کی برکت کے لیے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دعا ہے، اس دعا کو ہم صبح شام ایک بار پڑھیں گے۔ یہ والی اللہم انت ولی، سوری پلیز،
اور جو یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ، اس کو ہم صبح شام 100 بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہماری جو روزمرہ روٹین کی مسنون دعائیں ہیں، ان میں سے آج ہم لائے ہیں وضو کی دعائیں۔ ہم ایک ترتیب سے چلیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم نے سونے کی دعائیں پڑھی تھی، جاگنے کی دعائیں پڑھی تھی۔ تو جب انسان رات سونے کے بعد صبح بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے واش روم جاتا ہے، تو ہم نے وہ بھی دعائیں دیکھ لی الحمدللہ۔ پھر واش روم کے بعد ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنی ابتدا ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ احکام سے کرتے ہیں، جو کہ نماز ہے۔ تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس لیے آج ہم وضو سے پہلے اور بعد کی دعائیں آپ کے سامنے لائے ہیں۔ تو وضو سے پہلے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ بسم اللہ، کیونکہ حدیث میں یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ کہا اس کا وضو نہیں ہے، یعنی بسم اللہ کہنا وضو کے لیے شرط ہے۔ بعض عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بسم اللہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکمل دعا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح حدیث کے مطابق صرف بسم اللہ کے الفاظ ہی پڑھے جاتے ہیں وضو سے پہلے، اس لیے میں نے صرف یہی لکھا، پوری بسم اللہ نہیں لکھی ہے۔ تو وضو سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ۔ پھر ہم بہت اچھے طریقے سے وضو کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بہت اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کے دوران دنیاوی باتیں نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کی سوچوں میں بھی دنیا نہیں چلتی، تو پھر وہ وضو کے بعد یہ والی دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سی دعا؟ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک بار پھر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ دعائیں پڑھتے ہوئے تجوید لاگو کرنا ضروری نہیں، البتہ مخارج کا لحاظ لازمی رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ ہم سے ٹھیک سے پڑھی جائیں اور ان کی جو فضیلت ہے، جو ان کا اجر ہے، وہ ہم سے رہ نہ جائے۔ پھر اسی کے بعد اسی طرح وضو کے بعد 2-3 دعائیں ہیں جن کا پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو مزید دیکھیے، وضو کے بعد کی دعا ہے یہ بھی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر اور مجھے پاکی اختیار کرنے والوں میں شامل کر دے۔ دیکھیں کیا مطلب ہے یہاں پہ، کہ جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں وہ پاک رہنے والے ہیں، اور جو پاک رہتے ہیں وہ ضرور توبہ کرتے ہیں۔ اور جو وضو ہے یہ پاک رہنے کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں اسلام نے طہارت کا حکم دیا ہے، اور طہارت کیا چیز ہے کہ اسلام نے جیسے اصول بتائے ہیں پاک صاف رہنے کے، ان اصولوں کے مطابق ہی ہم پاکیزگی حاصل کریں، تو اسی کا نام طہارت ہے۔ اچھا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سکرین شیئر نہیں ہو رہی؟ سکرین شیئر کسی کو نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے، میں اس کو دوبارہ سے کرتی ہوں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے بتا دیا۔ اب بتائیے، اب بتائیے سکرین شیئر ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اس سے پچھلی سلائیڈ شیئر ہوئی تھی؟ چلیے الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے پاس وضو کے بعد کی دوسری دعا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں میں یہ بتا رہی تھی کہ جو طریقہ اسلام نے بتایا طہارت کا، جب تک ہم وہ طریقہ نہیں اپناتے تب تک ہم پاک نہیں ہوتے۔ تو اسلام کے مطابق طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں، غسل اور وضو، ٹھیک ہے؟ ہاں وضو سے مجھے یاد آیا کہ وضو 3 طرح کے کلمات ہیں، وضو، وضو اور وضو، یعنی کہ واو کی پیش کے ساتھ، واو کی زبر کے ساتھ اور واو کی زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وضو، ٹھیک؟
ایک لفظ ہے وضو. وضو وہ عمل ہے جو ہم پانی کے ذریعے کرتے ہیں، یعنی اپنے آزاد ہوتے ہیں تو اعضاء کے دھونے کا نام ہے وضو، واؤ کی پیش کے ساتھ. لیکن ہم وضو کرنے کے لیے جو پانی استعمال کرتے ہیں اسے واؤ کی زبر کے ساتھ بولتے ہیں وضو. لیکن ہم عام طور پر وضو کو ہی وضو بول دیتے ہیں. تو اس کی تصحیح دیکھ لیجئے. وضو کیا ہے؟ وضو جس پانی کے ذریعے ہم وضو کر رہے ہیں اس پانی کو کہتے ہیں وضو. اور آپ نے بعض روایات میں پڑھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام جب وضو فرماتے تھے تو آپ کے لیے برتن میں پانی لایا جاتا تھا. تو جس برتن میں وضو والا پانی ہے اسے کہتے ہیں وضو. ٹھیک ہے. وضو کیا ہے؟ پانی کے ذریعے ہم اس کام کے لیے اپنے جو آزاد ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں وضو، اور جس پانی کے ذریعے وضو کرتے ہیں اس پانی کو کہتے ہیں وضو، واؤ کی زبر کے ساتھ. اور اگر وہ پانی کسی برتن میں ہے، جس پانی سے ہم نے وضو کرنا ہے وہ پانی اگر کسی برتن میں ہے تب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس برتن کو وضو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی فرق ہے وضو اور وضو میں. پھر وضو کے بعد کی آخری دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب دیکھیں، ہم جب بھی اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس دعا کا مقصد کیا ہے کہ کلاس کے دوران ہم پر جو کچھ فرض تھا، اگر ہماری فرض میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتے ہیں. تو ہر کام کے آخر پر اس دعا کو پڑھ لینا یہ ایک مستحب عمل بن جائے گا، کیونکہ ہم جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اس دعا کے پڑھنے سے وہ معاف ہو جاتی ہے. تو یہ تھے آج ہمارے پاس ہمارے صبح شام کے اذکار اور ہمارے روزمرہ کے کاموں کی چند مسنون دعائیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو بہت ساری روایات ملتی ہیں وضو کے دعاؤں کی، تو ان ساری روایات کا نچوڑ یہی 3-4 دعائیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک بسم اللہ وضو سے پہلے اور باقی بعد میں. ہاں میں اور کیا بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو، میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ہاں، وضو کی اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ روایت میں ہمیں وضو کے درمیان کی دعائیں بھی ملتی ہیں نا، لیکن وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے میں نے ان دعاؤں کو یہاں مینشن نہیں کیا. جب کوئی روایت صحیح نہیں ہے تو ہم اس پر عمل نہ کریں تو یہی بہتر ہے. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس کی آپ کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ ہم جو کچھ بھی کلاس میں پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں ہم دوسروں کو بھی سکھائیں اور خود بھی اسے اپنی عملی زندگی میں شامل کریں. آمین. تو ہاں، یہ سبق آپ پر ایک امانت ہے، کیونکہ امانت، ہر وہ چیز امانت ہے نا جو ہم کسی کو کچھ مدت کے لیے رکھواتے ہیں کہ ہم نے وہ چیز کو واپس لینا ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ سے یہ سبق چاہیے، مجھے آپ سبق سنائیں گے، تو اس کا مطلب ہے یہ سبق امانت ہو گیا ہے. اور امانت میں خیانت کرنے والا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. تو دیکھ لیں پھر قرآن کی کلاس میں آنے کے بعد بھی اگر ہمارے ایمان کو خطرہ ہے تو پھر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا ہم نے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.